اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ آیت نمبر 93 ہے سورہ نساء، 5واں سپارہ ہے۔ ترجمہ ابن کثیر کا ہے، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کا حکم بیان کرنے کے بعد، قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہو جانا، اس کو بیان کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ میں قتل عمد یعنی جان بوجھ کر ارادتاً قصداً قتل کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اس کا ایک حکم تو بیان ہو چکا ہے، یعنی اس صورت میں قصاص یا دیت واجب ہے۔ کس صورت میں؟ غلطی سے قتل کر دینے کی صورت میں دیت کو واجب کیا گیا ہے، اور اس کا وجوب بھی بیان کیا گیا کہ اگر وارث معاف کر دیں تو ان کے لیے یعنی اس بات کو پسند بھی کیا گیا ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی یعنی وہ آپ نے دیت لینا ہی لینا ہے اور قصاص لینا ہی لینا ہے، یعنی اس کے بدلے میں اس کو مارنا ہی مارنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا قتل عمد کی سزا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قتل خطا جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے قتل شبہ عمد، یعنی ایک شبہ ہے، ٹھیک ہے، جو حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور نمبر 3 ہے قتل عمد، جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع فی الفور عادتاً قتل کیا جاتا ہے، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ، بہت ساری اس طرح چیزیں، آج کل گن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ مثلاً اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں، جس سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات واضح بھی ہو جاتی ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے، ایک مومن اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کے نزدیک کتنی یعنی قیمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے۔ آپ اس کا اندازہ آیت مبارکہ سے لگا سکتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف گناہ اور وعید کا ذکر بیان کیا ہے، اور متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو اللہ تعالیٰ اپنے شرک کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر غصے اور غضبناک ہوا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان کیا ہے کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاتل کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا کہ اس کی بھی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور 24ویں پارے میں ہے نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی آپ گناہ کوئی بھی کریں، اگر صدق دل سے آپ نے توبہ کر لی اور گناہ کو سچے دل سے، سچی نیت اور ارادے سے چھوڑ دینے، ترک کر دینے کا آپ نے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ توبہ کرنے کے بعد، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ یعنی یہ گناہ جو ہے معاف نہیں ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا کہ
ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ کریں گے تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، لیکن جس نے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا تو پھر اس کے لیے دائمی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جس نے ایسا جرم کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے، اس کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ توبہ کر لے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اتنی سخت سزائیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ذکر فرما دی، تو اسی سے آپ اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم اور ارشادات نبویہ اس جرم کے عظیم ترین ہونے پر شاہد ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیت انسان غور سے پڑھے اور اس میں قاتل کی جو سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے اس پر ذرا نگاہ ڈالے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، فرمایا جہنم میں سے ہر اس شخص کو باہر نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان۔ شاید کہ آپ لوگوں کو یاد ہو کہ بخاری شریف کی وہ حدیث شریف کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس مسلمان کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ مسلمان جس نے 100 آدمی قتل کیے تھے، اور جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ یہ آپ کو بخاری شریف میں حدیث شریف مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ اور اس جرم کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کو اس طرح کی آیات ملیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ لوگ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اور جس جان کو مار ڈالنا ہے یا جس نفس کو، ولا یقتلون النفس التی، اور جس نفس کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق سے۔ جائز طریق ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، اس سے پہلی آیت میں، کہ وہ 3 تو حدیث شریف میں ایک ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ مواقع۔ تو بہرحال اور فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، بلکہ احسان کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے، مفلسی کے خوف سے یا غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، ہم ہی روزی دیتے ہیں، کوئی اور تو نہیں دیتا نا اللہ کے سوا، کیا کوئی اور بھی ہے دینے والا؟ نہیں۔ اور بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے پاس بھی نہ جانا، ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا، ٹھیک ہے، ادھر سے گزرنا بھی مت، اور کسی جاندار کو، کسی جان کو جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا، مگر جائز طور پر، جائز طریقے سے، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ جائز طریقے کون سے ہیں؟ ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ذرا عقل و ہوش گوش سے کام لو۔ اور اسی طریقے سے بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں ہی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. سب سے پہلے کس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا؟ خون کے بارے میں، کہ یہ جو آپ نے خون ناحق کیا ہے. اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے جسے امام ابو داؤد نے عبادہ بن صامت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تیز رفتار، عمل میں ہوشیار اور نیک وقار رہتا ہے، بشرطے کہ حرام خون کا ارتکاب نہ کرے. اور جب وہ کسی حرام خون کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ تھک ہار کر کیا کرتا ہے؟ ان صفات سے منقطع ہو جاتا ہے. علمان اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے. اور ایک اور حدیث میں ہے پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان آدمی کے قتل کی نسبت کم تر ہے. یعنی پوری دنیا جب فنا ہو جائے، پوری دنیا فنا ہو جائے اللہ کے حکم سے، پوری دنیا کو اللہ فنا کر دے، لیکن کوئی کسی کو جان بوجھ کر ایک جان کو ختم کرے تو یہ ایک جان اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے جیسے کہ پوری دنیا اللہ نے ختم کر دی، اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے. ہمیں ان احادیث کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ جانیں کتنی قیمتی ہیں. ان جانوں کو ایسے ہی ضائع مت کیجیے، بلکہ اگر کسی نے ایسا جرم کر لیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے. اور جس کے ساتھ ایسا ظلم اور ایسا جرم کیا ہے اس سے بھی معافی مانگیں، اس کو بھی دیت ادا کریں یا اس کے بدلے میں قصاص ادا کریں تاکہ اللہ توبہ قبول فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 24ویں پارے میں سورہ زمر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے رسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو آپ یعنی خبر دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے ظلم کیا ہے، تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے جب انسان توبہ کرے تو اگر کسی نے، آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی نے اگر کسی کا موبائل چھیننے کی وجہ سے، اسکوٹر چھیننے کی وجہ سے، کار چھیننے کی وجہ سے، پیسے لوٹنے کی وجہ سے یا کچھ اور لوٹنے کی وجہ سے کسی کی گردن مار دی، کسی کو گن پوائنٹ پہ لوٹ بھی لیا، مار بھی دیا، بینک سے پیچھے لگ گئے، پیچھے جا رہے ہیں، پیسے کی خاطر اس کی جان بھی لے لی، اس کا مال بھی لے لیا. اگر اس نے مزاحمت کی تو اس کی جان بھی لے لیتے ہیں، مزاحمت نہ کرے تو مال لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں قابل غور ہیں. دیکھیں یہ لوٹنے والوں پر تو اللہ کی لعنت ہے ہی، لیکن مار بھی دیتے ہیں آپ تو اس کی سزا کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یعنی اس پر اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا. کیونکہ ظاہر ہے بہت قوی امکان ہے، ٹھیک ہے، یقین نہیں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن امکان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جرم کرتے ہی کرتے مر جائے، اس کو توبہ کا موقع نہ ملے، توبہ کی مہلت نہ ملے. اسی طرح خود بھی مار دیا جائے ایک دن، لوگوں کو لوٹ رہا ہو، پتہ چلا وہ شیر کو کہتے ہیں نا سوا شیر کو ہی مل گیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ظاہر ہے اس نے جو ہے اس کو بھی مار دیا، توبہ کا موقع ہی نہ ملا، استغفار کرنے کا موقع ہی نہ ملا، معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملا، اسی حال میں مر گیا. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ خالداً فیہا، اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. اور فرمایا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے. یعنی کتنی ساری سزائیں اکٹھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دی. جو لوگ شہر میں اس طرح کی بدامنی پھیلاتے ہیں، جو لوگ اس طرح سے قتل و فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وعید اور بہت بڑی سزا ہے اور بہت بڑا غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امن و امان قائم کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا. حرام کی طرف جانے کے بجائے، گناہوں کی طرف جانے کے بجائے حلال رزق تلاش کرنے کی کوشش کریں اور بہت زیادہ دنیا طلب کرنے کے بجائے تھوڑے پر گزارا کرنے کی کوشش کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا دیا ہے تو تھوڑے پہ گزارا کریں،
اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی لعنت اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہماری دستگیری فرمائے۔